اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ، آج ہمارا جو موضوع ہے محروم والدین کے لیے صدقہ کرنا۔ ہمارا موضوع ہے آج محروم والدین کے لیے صدقہ کرنا۔ صدقے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ صدقہ صدق سے بنا ہے جس کا مطلب سچائی ہے، چونکہ اللہ کی راہ میں دنیا سچے مومن کی علامت ہے، اس لیے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ مطلقاً صدقے سے مراد خیرات ہے۔ محروم والدین کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ صدقہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اس نیت سے مال خرچ کیا جائے کہ اس کا ثواب محروم والدین کو ملے۔ ایسا صدقہ جس کے خرچ کرنے سے لوگ مسلسل فائدہ اٹھاتے رہے، صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا ناگہانی طور پر انتقال ہوا اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقے کی باتیں کہتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ ادا کرے تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، اس کو ثواب انہیں ملے گا اور اس شخص کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ بحوالہ طبرانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اگر صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے دوسرے مستفیض ہوں یا نیک اولاد جو ان کے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، اور ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اس آدمی کو بھی ان کے برابر اجر ملتا ہے۔ بحوالہ حیاء العلوم۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ وفات پا چکی ہیں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ حضرت رضی اللہ عنہ نے کنواں کھودا اور کہا، یہ امام سعد رضی اللہ عنہ کے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں کون سا کام کروں جو ان کے لیے نفع بخش ہو؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے پانی کا صدقہ بہتر ہے، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے جن کے بغیر انسان زندگی کی بقا ممکن نہیں۔ پھر مخلوق خدا کے لیے اس کی ضرورت اتنی وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ قدم قدم پر انسانی زندگی اس کے وجود اس کی فراہمی کا محتاج ہوتی ہے۔ خاص طور پر ان شہروں اور علاقوں میں پانی کی اہمیت کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے جو گرم ہوتے ہیں، جہاں پانی کی فراہمی آسانی سے نہیں ہوتی۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو بہتر صدقہ ارشاد فرما کر اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ پانی کے حصول کا ہر ذریعہ، خواہ کنواں ہو یا ٹیوب ویل، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ ذریعہ موجود رہتا ہے اس کو قائم کرنے والا خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے۔
मरहूम वालदा के साले सवाब के लिए बाग वक़फ़ करने के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मदरजा ज़ाइल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम अकरमा ने कहा, हमको हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सादा के भाई की वालदा फ़ौत हो गई और उस वक्त गायब थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फ़ौत हो गई हैं, हालांकि उस वक्त गायब था, कि अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो उसको नफ़ा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद रज़ी अल्लाह ने कहा, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा बाग मुनहराफ उसकी तरफ से सदका है। बहवाला बुखारी शरीफ। आज तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। वालिदैन की कदर कीजिए। कल हमारा मौजू होगा वालिदैन की कदर कीजिए। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।